Assalamu alaikum students. Upon your books, page number 9, we had started long question number 2, point number 4, equality and brotherhood. Today we will start next half point. In this point, I had taught you a system that established in Medina. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے کیسا معاشرہ قائم کیا، لیونگ آف کوڈ مسلمانوں کو کیسا دیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں جتنی بھی آرفنز، ویڈوز اور نیڈی پرسن تھے ان کو لیونگ آف کوڈ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور چیریٹی کا ایسا سسٹم قائم کیا کہ اس کی مثال، اس کی اگزامپل کسی اور بھی معاشرے میں، کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو فاربیڈ یوزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بھی حرام قرار دے دیا، اور اسلام میں کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے کسی دوسرے انسان کے پراپرٹی کو ایکسپلوئٹ کرنے کا، لوٹنگ کرنے کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اے مسلم از دا بردر آف another مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اینڈ ہی ڈز ناٹ ڈیسیو ہیم، اور نہ ہی وہ اسے دھوکہ دیتا ہے، اینڈ بیٹرے ہیم، اور نہ خیانت کرتا ہے، اینڈ ڈز ناٹ بیک بائٹ ہیم، اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان صحیح معنوں میں ایک مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے کہ ایک مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، تو اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو دھوکہ دے گا وہ مسلمان نہیں کہلانے کے حقدار، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ خیانت سے مراد صرف مال میں خیانت نہیں، بلکہ آپ کسی کو جب کوئی راز بتاتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری بات اپنے پاس راز رکھنا، کسی کو مت بتانا، اور کسی اور کو بتا دی جائے تو وہ مانت میں خیانت ہوتی ہے، وہ بھی خیانت کہلاتی ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی مال آپ کو جب کوئی دے اس میں خیانت نہ کی جائے، یہی مسلمان، سچے مسلمان کی نشانی ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کی جائے۔ اب جب کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو ہی وہ انسان اٹھ کے چلا جائے اور ہم اس کی غیبت بیان شروع کر دیں، اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دیں۔ ایک انسان کے اندر کچھ بری باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی بری باتوں کو بیان کرنا یہی غیبت ہے، اور ایسا کرنا ایک مسلمان کو شعبہ نہیں دیتا، مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ Our beloved national poet علامہ محمد اقبال said, Mahmood and Ayaz stood side by side, and there was no difference between a slave and the master. Who was Mahmood and Ayaz? Mahmood was a king and Ayaz was his slave. جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے ہم نے روز قیامت ایک ہی صف میں، تب بھی امیری غریبی، سفید کالے یا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں رہنا۔ یہ نہیں ہونا کہ پہلی صف میں جو ہے وہ امیر لوگ آئیں اور دوسری صف میں اس سے کم امیر، اور تیسری، اس طرح صفیں نہیں باندھی جائیں گی، بلکہ ایک ہی صف میں چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آقا ہے، وہ اسی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اور نماز کے لیے بھی اسی طرح ہی کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے حضور مسجدوں میں، کہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی لائن میں جو ہے وہ معاشرے کے جتنے بھی اثر و رسوخ والے آدمی ہیں وہ آگے جائیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے کام کرنے والے آدمی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب بیان کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر بیان کر کے آپ نے ایکوالٹی اور برادرہڈ کی بہت اچھی مثال پیش کی۔ آخری حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، surely your Lord اللہ تعالیٰ is one, and your father حضرت آدم is also one. Be aware, no Arab has no superiority over an Ajam, and an Ajam has no superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, and a black has no superiority over a white. The standard of virtue is a piety.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ، اور تمہارا باپ ایک ہے اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، عربی کون لوگ ہیں جو عرب میں رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں، اور اجمی کون لوگ ہیں جو عرب میں نہیں رہتے تھے، جو عربی نہیں بول سکتے تھے، ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر، اب عرب میں سفید لوگ بھی رہتے تھے اور کالے لوگ بھی رہتے تھے، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ The standard of virtue is piety۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، ڈر ہے، کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھا جائے۔ سورہ بقرہ میں جب آپ لوگوں کی سورہ بقرہ پہلے پارے میں شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی بیان کی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر دل میں رکھا جائے، ہر برا کام کرنے سے پہلے دل میں ڈر آ جائے کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے گا اور ہمیں گناہ ملے گا، ہم نے برائی سے باز رہنا ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے اور یہی تقوی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او پیپل وی کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ اے فیمیل، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اینڈ ڈیوائڈیڈ یو انٹو لارج پیپلز اور ٹرائبس، اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں بکھیر دیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے، سو دیٹ یو مائٹ ریکگنائز ون another، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، surely یقیناً the most honorable amongst you in the sight of Almighty Allah is who the most pious، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری ہر کام میں اختیار کی جائے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنے میں پرہیزگاری اختیار کی جائے، اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھنے میں پرہیزگاری اختیار کی جائے، کسی کے ساتھ معاملات میں اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ صاف رکھے جائیں، یہی پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری میں برے کاموں سے بچا جائے، ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنے کی حد المقدور کوشش کی جائے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ کے نزدیک وہی انسان سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ڈر رکھیں گے، تقوی رکھیں گے کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، تو یہ پرہیزگاری ہی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے رائی کے دائرے کے برابر بھی اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اسٹوڈینٹس، آج یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سو لرن دس 4 پوائنٹ۔